من أن العلم الحصولي الحادث منقسم ومنحصر فيهما فثبت حقول الانحصار في مطلق العلم ففيه على ما أقول إن وجود قسم من أقسام مطلق العلم عن الحصولية والقديمة ينافي الانحصار المقصود من التقسيم الثابت والسر فيه أن مطلق الطريقة محل للمتنافيين ولكن لا تنافي في تلك المرتبة لا تنافي في تلك المرتبة لوجود الجهات المتكسرة ومطلق العلم منحصر في البديهي والنظري بالنظر إلى العلم الحصولي الحادث وغير منحصر بالنظر بالنظر إلى الحصولي والقديم والمقصود من الحصر أن لا يوجد قسم آخر من المقسم أصلا. ثم قال ذلك القائل في موضع آخر إن المقسم هو الطبيعة المطلقة دون مطلق التبعيد فمع أنه مناف لقوله في هذا المقام يرد أن المقسم بالحقيقة هي الطبيعة من حيث هي ويعبر عنها بمطلق الشيء لا الشيء المطلق عن الطبيعة من حيث العموم إذ التقسيم عبارة عن ضم قيود متخالفة إلى أمر واحد لتحصيل أقسام متباينة والأمر الواحد هو المقسم وهو لا يكون حينئذ آني وقت الانضمام طبيعة عامة فإن الانضمام والتقييد ينافي العموم بل الانضمام إلى التقييد من حيث هي الباقية مع الانضمام وهذا ظاهر لمن له حدث إلى التبعية من حيث هي الباقية مع الانضمام وهذا ظاهر لمن له حدث صائب على ترى إن إذا قسمنا الحيوان إلى الإنسان والفرس فإنما الإنسان والفرس فإنما نقسم ما نفهم من لفظه ولا نعتبر معه أمرا آخر ولا نفهم منه إلا الطبيعة من حيث هي فتأمل فإنه عين التحقيق يقنع عليه المناظر دون المجادل. اب یہ اصل میں ملا حسن نے تو تصور تصدیق اور بدیہی اور نظری کی طرف جو علم مقسم بنتا ہے اس کو متعین کر دیا کہ وہ علم حصولی حادث ہے. تو یہ تو ملا حسن نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب ملا حسن کی اس تحقیق کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی میر زاہد ہروی نے رحمت اللہ تعالی علیہما میر زاہد ہروی نے تو یہ جو میر زاہد مولا جلال ہے اس کے اندر ایک بات کی ہے سمجھ میں آ گئی ہے. میر زاہد مولا جلال جو ہے اس کے اندر وہ جو حاشیہ ہے میر زاہد ہروی کا وہاں انہوں نے ایک بات کی ہے تو وہ بات جو ہے بھائی وہ تو تمہارا رد ہے. مولا حسن پر اعتراض ہوتا ہے کہ میر زاہد ہروی کی جو تحقیق ہے وہ تو تمہاری اس بات کے لیے رد ہے. کیسے رد ہے کہ کہتے دیکھو میر زاہد ہروی نے فرمایا کہ مقسم جو ہے وہ ہے مطلق العلم. تصور تصدیق کی طرف تقسیم قبول کرتا ہے
پھر بدیہی نظری کی طرف وہ تقسیم قبول کرتے ہیں. تو ان سب کا مقسم کون ہے؟ مطلق العلم. سمجھائیے. مطلق العلم وہ کیسے بھائی؟ کہ دیکھو مطلق العلم کے افراد ہیں. علم حضوری ایک فرد مطلق العلم. علم حصولی کی پھر دو قسمیں، قدیم اور حادث. تو موٹی موٹی یہ تین قسمیں ہیں. قانون یہ ہے مطلق العلم سے کیا مطلب؟ ماہیت علم، لا بشرط شے کے مرتبے میں علم. میر زاہد نے کہا یہ مقسم ہے. اس کو مقسم کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ مطلق یعنی ماہیت کا ایک فرد کے اوپر جو حکم لگتا ہے نا، اس ایک فرد کے اندر وہ ماہیت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا وہی حکم اس ماہیت پر بھی لگے گا. تو دیکھو علم حصولی حادث یہ مقسم ہے نا. تو جب علم حصولی حادث مقسم ہے تو مطلق العلم بھی مقسم ہے. مطلق العلم بھی، کیونکہ مطلق العلم کیا ہے؟ ماہیت ہے، کلی ہے، اور علم حصول حادث اس کا ایک فرد ہے. عائشہ میں تو فرد پر جو حکم لگتا ہے وہ اس کی ماہیت پر بھی لگتا ہے. تو فرد پر تم نے مقسمیت کا حکم لگا دیا نا، تو لہذا ماہیت پر بھی یہی وہی مقسم ہے. تو مقسم کون ہے؟ مطلق العلم. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. وما قیلا ملاسن فرماتے ہیں کہ یہ جو قول کیا گیا ہے من ان العلم الحصولی الحادث منقسم ومنحصر فیہما، کہ علم حصولی حادث جو ہے وہ منقسم ہے اور منحصر ہے بدیہی اور نظری میں. یہ جو قول ہے یہ بس جب یہ مقسم بن گیا تو فثبت حکم الانحصار فی مطلق العلم، تو بس یہی انحصار کا حکم لگے گا اب کس پر؟ مطلق علم پر. یہ بات کہی تھی کس نے؟ میر زاہد ہروی نے، کہ بھائی مقسم اب کون بنا؟ مطلق العلم. مطلق. تو تم نے کیا کہا کہ نہیں مطلق العلم مقسم نہیں ہے، ورنہ پھر تو مقسم کا تو انحصار ضروری ہے اپنے اقسام میں. تو یہ تو اس کے تو دو فرد باہر ہیں، حضوری اور حصولی قدیم. تو یہ تو انحصار کے منافی ہے. تم نے تو یہ کہا تھا نا کہ مطلق العلم مقسم نہیں ہے، ورنہ عدم انحصار لازم آتا ہے مقسم کا اقسام میں. تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے مطلق العلم مقسم ہے. تو مقسم کا اطلاق انہوں نے مطلق علم پر کر دیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ تو تمہارے کلام کا رد ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ میر زاہد ہروی کا کلام نقل کیا انہوں نے رد کرنے کے لیے. کہتے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بات وہی ہے جو میں نے کہی. اس لیے کہتے ہیں ففیہ علی ما اقول،
یہ جو قیل ہے نا اس میں یہی بات ہے جو ابھی میں کہوں گا، یہی بات ہے اس میں، ہاں یہی نقصان ہے اس میں کہ دیکھو وہی نقصان کہ ان وجود قسم من اقسام مطلق العلم عن الحضوریہ والقدیمہ ینافی الانحصار المقصود من التقسیم الضابطی. ہاں کہ اگر تم مطلق علم کو مقسم بناتے ہو تو اس کی تو دو قسمیں ایسی ہیں کہ وہ اقسام کے اندر نہیں آتی. وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ حضوری اور حصولی قدیم. حضوری یہ دو قسمیں ایسی ہیں کہ یہ تصور تصدیق میں آتی ہیں، بدیہی اور نظری میں آتی ہیں نہیں. تو جب یہ دو قسمیں نہیں آتی ہیں اس میں تو بھائی مقسم جو ہے وہ منحصر ہو گیا اپنے اقسام میں، یہ تو انحصار کے خلاف ہو گیا. لہذا مطلق علم کو مقسم کہنا یہ جو مرزا دہلوی نے کہا یہ ٹھیک ہو نہیں. آئی سمجھ میں؟ تقسیم ضابط تو وہ ہوتی ہے ہاں جس میں گویا کہ مقسم وہ جو اس کے اقسام ہیں نا اس کے اقسام مقسم کو گویا کہ گھیرے ہوئے، مقسم کا کوئی فرد بھی ان اقسام سے باہر نہ ہو. تو یہاں تو اقسام ہے تصور تصدیق بدیہی نظری، تو کیا یہ اقسام گھیرے ہوئے ہیں مطلق علم کے تمام اقسام کو؟ نہیں. یہاں تو حضوری الگ ہے، وہ تصور تصدیق میں آتی ہے، حصولی الگ ہے، حصولی قدیم الگ ہے، وہ تصور تصدیق کے اندر ہے نہیں. آئی سمجھ میں؟ یہ اعتراض انہوں نے گویا کہ میر زاہد ہروی کے قول کا رد کر دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، میرے کلام کے لیے یہ رد نہیں بن سکتا، یہ خود ٹھیک نہیں ہے بات. اب وہ سر فیہ سے کہتے ہیں میر زاہد ہروی نے جو یہ بات کہی ہے، بڑے آدمی ہے میر زاہد ہروی کو، چھوٹے آدمی نہیں سمجھائیے. تو ان کی بات کے لیے بنیاد ہے، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے تو ان کی بات کے لیے بھی بنیاد ہے. لیکن مقام تقسیم میں علی الاطلاق یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال بات کے لیے صحت کی بنیاد ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ سر فیہ، کہتے ہیں میر زاہد ہروی کہ اس قول میں اندر جو سر ہے اور جو راز ہے، جو اس کے لیے بنیاد ہے، وہ یہ بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک ہوتی ہے طبیعت الشیء، ماہیت الشیء بمرتبہ لا بشرط شیء، جس کو مطلق الشیء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو مطلق الشیء ہے نا، یہ محل ہے احکام متباینہ کا، یہ محل ہوتا ہے احکام اور یہاں بے شک احکام متباینہ تو اس کے اوپر لگیں گے، لیکن ان احکام متباینہ کو تباین کی وجہ سے متناقضہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہاں حیثیات الگ الگ ہوتی ہیں. حیثیات ایک حیثیت سے اس مطلق کے اوپر ایک حکم لگتا ہے، دوسری حیثیت سے اس مطلق کے اوپر دوسرا حکم لگتا ہے.
دونوں حکموں میں تباین ہے، لیکن متناقضین اس لیے نہیں کہہ سکتے ہو کہ حیثیات الگ الگ ہیں۔ تناقض میں تو شرط ہے نا کہ حیثیت بھی ایک۔ تو کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، میر زاہد ہروی نے جو یہ بات کہی ہے اس کے لیے بنیاد یہ بات ہے کہ جو مطلق الشیء ہوتا ہے، ماہیت بمرتبہ لا بشرط شیء، جس کو طبیعت کہو، جس کو ماہیت کہو، جس کو ذات الشیء کہو، جس کو مطلق الشیء کہو، یہ چیز جو ہے یہ محل ہے کس کا؟ احکام متباینہ کا بن سکتا ہے۔ عائشہ میں لیکن بے شک تباین تو ہے، احکام کے درمیان میں تباین، تنافی ہے، تباین ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ تناقض نہیں ہے، کیونکہ جہات مختلف ہوتی ہیں، حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں لوجود الجہات المتکثرۃ، کہ یہ جو مطلق الشیء ہے نا اس میں بڑی ساری جہات ہوتی ہیں، جتنے اس کے افراد ہیں اتنی حیثیت ہے۔ تو ایک فرد کی حیثیت سے ایک حکم لگے گا، دوسرے فرد کی حیثیت سے دوسرا حکم لگے گا، تیسرے فرد کی حیثیت سے تیسرا حکم لگے گا، چوتھے فرد کی حیثیت سے چوتھا۔ تو احکام متباینہ یہاں ایک ملغوبہ جمع ہو جائے گا، ملغوبہ، لیکن متناقضہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو اجتماع متناقضین لازم ہو جائے، کیوں کہ جہات متعدد ہے۔ عائشہ میں کہتے ہیں وجود الجہات المتکثرۃ فمطلق العلم، اب اس قانون کو گویا کہ چسپان کرتے ہیں یہاں پر علم میں، کہ میر زاہد ہروی نے جو مطلق العلم کو مقسم قرار دیا ہے، ان کے اس بات کے لیے یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے کہ وہ کہتے ہیں مطلق العلم مقسم ہے، یعنی ماہیت العلم بمرتبہ لا بشرط شیء، یہ مقصد۔ تو دیکھو اب جب اس کا مطلق العلم کا ایک فرد، کون سا فرد؟ اصولی حادث، اصولی وہ مقسم ہے، مقسمن کا حکم لگ گیا کس پر؟ اس ایک فرد پر، اصولی حادث پر۔ منحصر فی البدیہی والنظری، یہ حکم بھی لگ گیا کس پر؟ اصولی حادث پر۔ تو بس یہی احکام لگ جائیں گے کس پر؟ مطلق العلم پر بھی، کیونکہ یہ اصول حادث اس کا ایک فرد ہے نا۔ تو اس کا جب ایک فرد منحصر اور منقسم ہے تو وہ مطلق اس کے ضمن میں نہیں ہے، وہ ماہیت اس فرد کے ضمن میں نہیں ہے، لہذا وہ بھی منحصر فی البدیہی والنظری، منقسم الی البدیہی والنظری، یہ احکام اس پر بھی لگ جائیں گے۔ لیکن دیکھو علم حضوری بھی اس کا فرد ہے، وہ منقسم الی التصور و تصدیق ہے نہیں ہے، منحصر فی البدیہی والنظری ہے نہیں ہے، علم حصولی قدیم یہ بھی اس کا ایک فرد ہے، یہ منقسم الی التصور و تصدیق ہے نہیں ہے، اور منحصر فی البدیہی والنظری ہے نہیں ہے، لہذا اس مطلق کے اوپر ان کا احکام بھی لگ جائیں گے، کیونکہ وہ علم حضوری کے ضمن میں یہ ماہیت نہیں ہے۔ تو لیس بمنحصر لیس بمقسم، سمجھائیے، علم حصولی قدیم لیس بمنحصر لیس بمقسم، سمجھائیے۔ تو جب ان کے اوپر یہ لیس بمقسم لیس بمنحصر یہی احکام لگ جائیں گے کس پر؟
کیونکہ یہی مطلق اس کے ضمن میں بھی ہے. تو مطلق میں احکام متنافیہ جمع ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں. اب آپ کہیں گے کہ مطلق العلم منحصر فی البدیہی والنظری منقسم الی التصور والتصدیق. خوب. کدھر سے؟ من حیث ان فردہ ہاں الحصولی الحادث منحصر ومنقسم کذالک. اس حیثیت سے گفتہ یہ فرد منقسم اور منحصر ہے. وہ مطلق العلم لیس بمنحصر ولیس بمنقسم الی التصور والتصدیق من حیث ان فردہ الآخر الحضوری یا الحصولی قدیم لیس بمنحصر لیس بمنقسم. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلق شے جو ہے یہ محل ہوتا ہے احکام متضادہ کے لیے. سمجھ آئیے؟ وہ محل جمع ہو جاتے ہیں اس میں, متباین احکام اس میں جمع ہوتے ہیں, لیکن ان کو متناقضہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہاں جہات مختلف ہو. تو تناقض میں تو جہت کا اتحاد بھی شرط ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وہ سر فیہ, کہتے ہیں میر زاہد ہروی کہ اس بات میں راز کی بات یہ ہے, یعنی اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ ان مطلق الطبیعت محل للمتنافیہ ہے, کہ مطلق ماہیت جو ہوتی ہے, مطلق طبیعت, مطلق ماہیت, مطلق الشیء, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محل ہوتا ہے متنافیین کے لیے. احکام متنافیہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں. ولیکن لا تنافی فی تلک المرتبۃ, لا تنافیہ بمعنی لا تناقض, اس مرتبے میں تناقض نہیں ہے. کیوں؟ لوجود الجہات المتکثر, تو ادھر جہاد کیا ہے؟ ہاں. تو بھئی ایک حکم ایک جہت سے لگتا ہے, دوسرا حکم دوسری جہت سے لگتا ہے, تیسرا حکم تیسری جہت سے لگتا ہے, چوتھا حکم, تو جہاد متکثر ہے. فمطلق العلم فا تفریعیہ ہے. ہاں اب اس قانون کو علم میں چسپان کرتے ہیں. پھر دیکھو مطلق العلم جو ہے یہ منحصر فی البدیہی والنظری بالنظر الی العلم الحصولی الحادث. جب علم حصول حادث کو دیکھتے ہو تو یہ تو منحصر ہے نا, جیسا مطلق بھی منحصر. اچھا وغیر منحصر, اور مطلق العلم جو ہے غیر منحصر ہے, لیکن کس کے بنسبت؟ بالنظر الی الحضوری والقدیم. جب حضور اور قدیم کو دیکھتے ہو تو وہ تو منقسم نہیں ہے نا تصور تصدیق کی طرف, وہ تو منحصر نہیں ہے نا بدیہی نظری میں. تو لہذا مطلق العلم منحصر, مطلق العلم لیس بمنحصر. دونوں احکام میں متنافیہ جمع ہو گئے جب کہ نہیں ہوئے, لیکن جائز ہے کہ اس مرتبے میں جہات متکثر ہے, تو ایک حکم ایک جہت سے دوسرا. آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے لیے گویا کہ ملا حسن نے بنیاد بیان کر دیا کہ انہوں نے جو میر زاہد ملا جلال میں بات کی ہے نا کہ مقسم کون ہے؟ مطلق العلم. یہ جو بات انہوں نے کہی کہ مقسم کون ہے؟ مطلق العلم, وہ انہوں نے اس وجہ سے کی ہے کہ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی مطلق العلم کا ایک فرد جو ہے وہ منحصر ہے, وہ مقسم ہے, تو لہذا فرد کا جو حکم ہوگا وہ مطلق ماہیت کا بھی, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. یہ تو ملا حسن نے میر زاہد ہروی کی بات کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہے. لیکن اب ملا حسن کی اپنی بات کیا تھی کہ یہاں علم کی جو تقسیم ہو رہی ہے تصور تصدیق,
یا بدیہی نظری کی طرف ہو، یہ تقسیم ضابط تقسیم ہے. تو تقسیم ضابط کون سی ہوتی ہے؟ جو مقسم کا ایک فرد بھی اس کے اقسام سے خارج نہ ہو. تو کہتے ہیں میر زاہد ہروی کا مطلق علم کو مقسم بنانا اس بنیاد پر تو صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مطلق العلم بذات مقسم بنا ہے یا بالطبع بنا ہے؟ اس تقریر کو سن کر آپ نے کیا سمجھا کہ مطلق العلم جو آپ مقسم کہتے ہیں، میر زاہد جس کو مقسم کہتے ہیں یا منحصر کہتے ہیں، تو وہ مقسم بالذات بنا ہے؟ نہیں. تصور تصدیق کا نہیں. کیسے بنا ہے؟ بالطبع. اور مقسم بالذات کون بنا ہے؟ میں نے جو کہا ہے کہ علم حصولی حادث مقسم ہے، میرا مطلب کیا ہے کہ بالذات مقسم ہے. میر زاہد ہروی نے جو کہا کہ مطلق العلم مقسم ہے، ان کا کیا مطلب ہے کہ بالطبع مقسم ہے. سمجھ آئیے؟ تو میں تو اس کا انکار نہیں کرتا کہ بالطبع تو مقسم ہے، لیکن میں یہاں درپے ہوں کس کے؟ ہاں، مقسم بالذات کے. سمجھئے؟ تو مقسم بالذات جو ہے وہ علم حصولی حادث ہے. سمجھئے؟ اور تقسیم بھی کون سی تقسیم ہے؟ تقسیم حاصر ضابط. تو تقسیم حاصر ضابط کون سی ہوتی ہے؟ جو مقسم کا ایک فرد بھی اس کے اقسام سے باہر نہ ہو. تو اگر مطلق العلم کو مقسم بناتے ہو، میر زاہد ہروی کی جو بات ہے، وہاں اگر اس کو مقسم بالذات بناتے ہو اور تقسیم بھی تقسیم حاصر ضابط ہو، تو یہ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ تو اس کے تو دو افراد پھر اقسام سے باہر ہیں، علم حضوری اور حصولی قدیم. وہ تصور و تصدیق میں داخل ہے؟ تصور و تصدیق ان پر احاطہ کرتا ہے یا بدیہی اور نظری کے اندر وہ منحصر ہیں؟ نہیں. اس لیے میرا مقصد الگ ہے، میر زاہد ہروی کی بات الگ ہے. ملاسم کے مقصد کو سمجھے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں والمقصود من الحصر. والمقصود، میں جو قصدی بات کر رہا ہوں، مقصودی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مقصود من الحصر کیا ہوتا ہے کہ اللہ یوجد قسم آخر من المقسم اصلا، کہ جو اقسام بیان ہوئے ہیں ان اقسام کے علاوہ مقسم کی کوئی قسم ایسی نہ پائی جائے جو ان اقسام کے اندر نہ ہو. تو یہ بتاؤ اب اس اعتبار سے مطلق العلم کو مقسم کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ملا حسن نے کہا کہ بھئی میری بات کے اوپر میر زاہد کی بات کو لے کر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے، ان کا مقصد اور ہے، میرا مقصد، دونوں میں فرق ہے. یہ تو بات ایک ہو گئی یہاں. ثم سے ثم قال ذلك القائل في موضع آخر، کہتے پھر جا کے اسی میر زاہد ہروی نے شرح مواقف یعنی امور عامہ کے اوپر جو میر زاہد کا حاشیہ لکھا ہے، وہاں ایک اور بات کی ہے. سمجھئے؟ میر زاہد امور عامہ میں کہتے ہیں
کہ تصور و تصدیق کی طرف جو علم مقسم ہے نا وہ ہے العلم المطلق. کون ہے؟ اس لیے کہتے ہیں ثم قال ذلك القائل في موضع آخر ان المقسم هو الطبیعۃ المطلقہ دون مطلق الطبیعۃ. تو وہاں تو یہ کہا کہ الطبیعۃ المطلقہ کیا مطلب؟ یعنی العلم المطلق مقسم ہے. مطلق العلم مقسم نہیں ہے. دونوں میں فرق تو آپ جانتے ہیں نا، پہلے بتایا آپ کو مطلق الشیء اور الشیء المطلق. تو یہاں تو ایک اور بات کہی ہے بھائی کہ العلم المطلق مقسم ہے. تو کہ یہ بات جو انہوں نے امور عامہ کے حاشیے میں کہی ہے فمع انه مناف لقوله في هذا المقام، ایک تو ان کے اوپر یہ اعتراض ہو جائے گا کہ بھئی یہ میر زائد مولا جلال میں کیا کہتے ہو اور میر زائد امور عامہ میں کیا کہتے ہو. میر زائد مولا جلال میں تو کہا کہ مطلق العلم مقسم ہے، یہاں کیا کہتے ہو العلم المطلق مقسم ہے. یہ کیا بات ہے؟ ایک تو ان دو اقوال میں تنافی ہے، دو اقوال میں، لیکن اس تنافی کے باوجود کہتے ہیں یردو، ہاں اس کے باوجود میر زاہد کے اس قول پر جو انہوں نے امور عامہ میں کیا ہے اس کے اوپر اعتراض بھی وارد ہوتا ہے. ہاں اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ غور کریں گے، غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مقسم العلم المطلق نہیں ہے، مطلق العلم ہے. وہ پہلی بات تمہاری ٹھیک ہے، میر زائد مولا جلال میں جو بات کہی ہے بات وہی ہے. یہ دوسری بات غلط ہے ہاں کہ ہم نہیں مانتے کہ الطبیعۃ المطلقہ یا العلم المطلق مقسم ہے. کیوں؟ کرے دیکھو. یرد ان المقسم بالحقیقت ہی الطبیعۃ من حیث ہی، تو طبیعت من حیث ہی جو ہوتی ہے علم کی، ویعبر عنہا بمطلق الشیء لا الشیء المطلق. طبیعت من حیث ہی سے تعبیر کس سے ہوتی ہے؟ مطلق الشیء. اشیاء المطلق سے اشیاء المطلق کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اشیاء المطلق جو ہے وہ تو عن الطبیعت من حیث العموم کو کہتے ہیں. طبیعت بمرتبہ بشرط شیء، طبیعت بمرتبہ یعنی بشرط العموم، من حیث العموم. اور مقسم کون ہے؟ لا بشرط شیء، ماہیت لا بشرط شیء. کیوں؟ یہ من حیث العموم نہیں ہے بلکہ مطلق الشیء، مطلق العلم مقسم ہے، نفس ماہیت مقسم ہے. کیوں بھائی؟ کہتے دیکھو مقسم کس کو کہتے ہیں؟ ما ورد علیہ التقسیم. مقسم کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کے اوپر تقسیم وارد ہو جائے وہ مقسم ہوتا ہے. تو تقسیم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے یہ تقسیم ہے. دیکھو اذ التقسیم عبارت عن ضم قیود متخالفۃ الی امر واحد لتحصیل اقسام متباینۃ. یہ تقسیم کی تعریف. تقسیم کہتے ہیں ضم قیود متخالفۃ الی امر واحد مبہم، ایک امر واحد مبہم کے ساتھ
متخالف جو آپس میں قیود مخالفت رکھتے ہیں، متخالف قیود کو ملانا ہے، ایک امر واحد مبہم کے ساتھ متخالف قیود کو ملانا ہے۔ کس لیے ملانا ہے؟ لتحصیل اقسام متباینۃ، تاکہ اس سے اقسام متباینہ حاصل ہو جائیں، اقسام حاصل ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں تقسیم۔ اب لاؤ دیکھو، یہ جو تقسیم کا معنی ہے کہ ضم قیود متخالفۃ الی امر واحد مبہم، یہ معنی پایا جا سکتا ہے کس میں؟ مطلق الشیء میں، الشیء المطلق میں ہاں یہ نہیں پایا جا سکتا، اس لیے کہتے ہیں والامر الواحد هو المقسم، وہ جو امر واحد مبہم ہے نا، جس کے ساتھ آپ قیود ملاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مقسم۔ وهو لا يكون حينئذ آنی وقت الانضمام طبیعتاً عامتاً، جب آپ قیود ملاتے ہیں تو عام کے ساتھ قیود ملاتے ہو، عام کے ساتھ بشرط عموم، تو یہ تخصیص نہیں ہے عام کی، وہ عموم تو پہلے سے قید ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ عموم وہ قید نہیں ہے، تو وہ قید لگی ہوئی ہے پہلے اس کے ساتھ، تو دوسری قید اس کے ساتھ لگا سکتے ہو؟ ہاں، طبیعت من حیث ہی لے لو، جتنے قیود لاؤ لگا دو عائشوں میں، اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو آنی وقت الانضمام فإن الانضمام والتقیید ینافی العموم، کیونکہ وہ عموم تو اس کے ساتھ پہلے لگی ہوئی ہے، الطبیعت المطلقہ کے ساتھ کیا ہے؟ عموم پہلے لگی ہوئی ہے، تو اب جب تم اس کو قیود لگاتے ہو، تقیید کرتے ہو، تو یہ تقیید تو اس کی طبیعت اور اس کی ذات کے خلاف ہے، سمجھائیے؟ تو یہ وہ کر سکتے ہو، وہاں لگا سکتے ہو، یہ طبیعت عامہ کو تو نہیں لگا سکتے کیونکہ وہاں عموم تو معتبر ہے پہلے سے، تو یہ جو تقیید کرو گے یہ کیا ہے؟ تخصیص، تو وہ عموم جو اس کی ذات میں معتبر ہے، ذات کے مخالف چیز آ سکتی، اعتبار اس کا ہو سکتا ہے نہیں، اس لیے کہتے ہیں وہ تقیید ینافی العموم بل الانضمام الی الطبیعۃ من حیث ہی الباقیۃ مع الانضمام، بلکہ تقیید اور انضمام کس کے ساتھ ہوگا؟ طبیعت من حیث ہی کے ساتھ۔ تو دیکھو کتنی بھی تم قیدیں لگاؤ، وہی طبیعت من حیث ہی اپنی حالت پر باقی ہے، اپنی حالت پر۔ یہ ایک قید لگا دو اس طبیعت من حیث ہی کو، یہ دوسری قید لگا دو، یہ تیسری قید لگا دو، تو وہ طبیعت تو من حیث ہی اپنی جگہ پر باقی ہے نا، سنائیے؟ یہ چوتھی لگا دو، یہ پانچویں لگا دو، جتنی بھی چاہے لگاؤ، تو لگاتے رہو۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ لَهُ حَدَثٌ صَائِبٌ، کہتے یہ بات بالکل واضح بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حدث صائب دی ہو تو وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ بھئی تقیید اور انضمام القیود جو ہے اس کا محل کون ہو سکتا ہے؟ مطلق الشیء، الشیء المطلق نہیں بن سکتا۔ اچھا، اب اس کی پھر بھی کہتے ہیں یار جس کے پاس حدث صائب ہو وہ تو اس بات کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حدث صائب نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ان کو بھی تو سمجھانا پڑے گا، اس لیے مثال دیتے ہیں وضاحت کے لیے۔
مثال دیتے ہیں، کہتے دیکھو الا ترى انا اذا قسمنا الحيوان الى الانسان والفرس، جب ہم حیوان کی تقسیم کرتے ہیں دو قسموں کی طرف، فرض کرو ویسے تو تقسیم ہوتی زیادہ اقسام کی طرف، لیکن فرض کرو دو اقسام کی طرف ہم، ایک انسان ہے ایک فرس ہے، تو ہم کیسے کریں گے پھر اس کی تقسیم کیسے کریں گے؟ فَإِنَّمَا نَقْسِمُ مَا نَفْهَمُ مِنْ لَفْظِهِ، حیوان کے لفظ سے جو معنی ہماری سمجھ میں ہماری کھوپڑی میں آتا ہے نا، ہم اسی کو تقسیم کریں گے، ہم اسی کو وَلَا نَعْتَبِرُ مَعَهُ أَمْرًا آخَرَ، اس کے ساتھ کوئی اور قید نہیں لگائیں گے۔ حیوان کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو حیوان کو کس مرتبے میں تقسیم کریں گے؟ مطلق الحیوان کو، کسی امر آخر، عموم، خصوص، عوارض میں سے کسی عارض کا اس مرتبے میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جب عموم کا بھی اعتبار نہیں، خصوص کا بھی نہیں ہے، کسی عارضی کا بھی نہیں ہے، تو یہ مرتبہ کون سا ہوا؟ یہ وہی مطلق شے ہو گیا، وہی ماہیت ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ قیود لگائیں گے، جب اس حیوان کے ساتھ جو مطلق الحیوان ہے اس کے ساتھ ہم نے ناطق لگا دیا تو کیا بنا؟ انسان۔ جب اس مطلق الحیوان کے ساتھ ہم نے ساحل لگا دیا تو کیا بنا؟ جب اس مطلق الحیوان کے ساتھ مفترس لگا دیا کیا بنا؟ اسد وغیرہ وغیرہ، اس طرح قیود۔ تو اس مطلق الحیوان کے ساتھ آپ یہ قیود لگائیں گے تو لگاتے جاؤ، وہ مطلق اپنی جگہ پر باقی ہے، اور یہ قیود اس کے منافی نہیں ہے، اس کو لگ سکتے ہیں۔ تو منافی کس کے نہیں ہے؟ مطلق الحیوان کے، الحیوان المطلق کے تو منافی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وَلَا نَفْهَمُ مِنْهُ إِلَّا الطَّبِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ، حیوان سے ہماری کھوپڑی میں کیا چیز آتی ہے؟ صرف حیوان کی ماہیت، بس میں نے ایسا ہی ہے کہ مرتبہ آج ہمیں، تو لہٰذا ہم نے حیوان کو تقسیم کیا تو حیوان کو کس مرتبے میں تقسیم کیا؟ مطلق شے۔ اسی طرح علم میں بھی آ جاؤ نا بھائی، ہمیں آ گئی ہے، علم اگر تقسیم کرو گے تو وہ مطلق الشے کا مرتبہ ہوگا، الشیء المطلق فتأمل، مطلق الشے کا مرتبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو قیود کے منافی ہے، وہ تو تقسیم کے لفظ کے منافی ہے، تقسیم کے لیے وہ مورد نہیں بن سکتا۔ آئی سمجھ میں؟ کہتے بھائی میں نے یہ تو بڑی مغز خوری کی، ہاں لیکن یہ بات ہے کہ اس کو اپنی کھوپڑی میں جگہ دے دو، فَإِنَّهُ عین التحقیق، یہی بات کہ مقسم کون بنتا ہے، مقسم کا مورد کون بنتا ہے؟ مطلق الشیء، مطلق العلم، لیکن وہ بھی بالطبع، وہ بھی ہاں قصداً و بالذات، تصور و تصدیق اور بدیہی نظری کی طرف مقسم کون ہے؟ اصولی حادث۔ یہ ایسی تحقیق ہے کہ یقنع علیہ المناظر دون المجادل، جھگڑالو آدمی جو ہے نا وہ تو جھگڑا کرے تو کرے، مجادل جو مناظرہ تو کرتا ہے لیکن احقاق حق کے لیے نہیں کرتا، محض خصم کو ملامت کرنے کے لیے، ہاں اس کو خاموش کرنے کے لیے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، تو یہ تو مجادل ہو گیا نا۔
یہ تو مجادلہ ہو گیا، یہ تو جدال ہو گیا. جیسے وہ جدالی نے کیا تھا نا، تو یہ تو جدال ہو گیا. تو جدال کو بھائی کون روکے؟ اب وہ تو لڑائی کرتا. تو کسی کا احقاق حق مقصود ہو تو اس کو، تو آپ حق اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ خاموش ہو جائے گا، وہ کہیں گے بات ٹھیک. طلب حق اس کا مقصود ہو تو اس کے سامنے جب آپ حق رکھیں گے تو وہ تو اس کو پسند کرے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، کہتے بات ٹھیک. لیکن جو جدالی ہے اس سے تو اللہ کی پناہ. سمجھ آئیے؟ تو جدالی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتے ہیں ملا صاحب، مناظر کی بات. مناظر میری اس بات کو پسند کرے گا کیونکہ یہ احقاق حق ہے. سمجھ آ گئی؟ ہے ہو گئی بات.